سب سے پہلے تو جب نتیجہ ہاتھ میں آتا ہے، بچے نے اپنے نمبر دیکھے تو وہ کیا کرے؟ ڈاکٹر، انجینئر، CSS آفیسر ایسے یا پھر آرم فورسز۔ ابھی جب میٹرک کا رزلٹ آئے گا تو جو پرائیویٹ ادارے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن وہ بہت سے ادارے ہیں جو اسکالرشپ کے نام پہ بچے گریب کرتے ہیں۔ اس میں میرا خیال ہے یہ جو سوشل میڈیا کا مس یوز ہے نا، جی، بہت بڑا فیکٹر ہے۔ کریئر کاؤنسلنگ جو ہے یہ والدین کی ہونی چاہیے یا بچوں کی ہونی چاہیے؟ کس سے کرنی چاہیے؟ اصل مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ پاکستان سے باہر نکلنے کی راہ ڈھونڈتا ہے بچہ ہمارا۔ پیرنٹس کو یہ یقین بھی دلانا پڑے گا کہ ہمارا معاشرہ بدل رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں عائشہ عظیم حاضر ہوں شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے۔ ہمارے آج کے مہمان جو ہمارے ساتھ میں موجود ہیں، ڈاکٹر افتخار الحق ہیں، استاد ہیں، شاعر ہیں، نقاد ہیں، تاریخ، جغرافیہ، ادب، ان کی گہری نظر ہے تمام شعبوں پر، اور یہ تو میں بہت کم بتا رہی ہوں۔ ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے، ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو جانتے چلے جائیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام اور بہت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعارف ظاہر ہے میں اتنا اچھا کبھی بھی نہیں کرا سکتی، پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا سب کو کہ ڈاکٹر صاحب میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور یہ بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس تھا۔ انہوں نے یہ شعبہ خود اختیار کیا، اس میں نام کمایا۔ آج لاہور شہر میں اور گرد و نواح میں، ملک سے باہر ان کا طوطی بولتا ہے، لوگ ان کو پڑھتے ہیں، ان کے نوٹس لیتے ہیں اور ہر طرح سے ان سے فیض یاب ہوتے ہیں، ان سے گائیڈنس لیتے ہیں، ان سے مستقبل کے اگلی کلاس میں جانے کے لیے مدد لیتے ہیں کہ کون سے مضامین اختیار کریں، کون سا شعبہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور آج کل جیسا کہ نتائج بھی آیا چاہتے ہیں میٹرک کے، تو ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ اسی حوالے سے سوالات کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہماری نوجوان نسل ہے، ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے ہم ایک اچھی گائیڈنس پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی میٹرک کے نتائج 2-3 دن میں سامنے آ رہے ہیں، اور یقیناً جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب تک رزلٹ آ چکا ہوگا۔ ہمارے بچے ان کو آگہی کا اتنا شعور نہیں ہے، کہاں داخلہ لیں، کون سا شعبہ ان کے لیے بہتر ہے۔ مجھے یاد ہے جب میرا زمانہ تھا تو سائنس اور آرٹس پڑھنے والے نالائق شمار ہوتے تھے، اور سائنس پڑھنے والوں کو ہم لائق سمجھتے تھے۔ اب میرا اتنا کیلیپر ہے یا نہیں ہے، میری اتنی ذہنی استطاعت ہے یا نہیں کہ میں میڈیکل میں جاؤں یا انجینئرنگ میں جاؤں، یا میرا اتنا ایک لیول جس کو چیک کرنا ہوتا ہے، جو کہ بچے بہت چھوٹے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی بعض اوقات اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ تو ایسے میں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ سب سے پہلے تو جب نتیجہ ہاتھ میں آتا ہے، بچے نے اپنے نمبر دیکھے تو وہ کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اصل میں ہمہ جہتی پہلو ہے یہ جی۔ سب سے بڑا جو عنصر ہے نا پاکستان میں، وہ تو ہے سماجی اور معاشی، سوشو اکنامک فیکٹر، کہ ایک اوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا بچہ جب میٹرک وغیرہ کر لیتا ہے تو اس کی نظریں بچپن سے ہی وہ سنتا آتا ہے ڈاکٹر، انجینئر، CSS آفیسر یا پھر آرم فورسز۔ بالکل، کیونکہ ان چاروں میں سب سے جو جیسے کہتے چاہیے کہ اکنامیکلی وائبل آپشن ہے وہ تو آرم فورسز ہیں۔ جی، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ پیسے نہیں لگانے پڑتے، آپ اپنی اسکل کے اوپر، اپنی فٹنس کی بیس پہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹی پرسنٹیج ہے۔ جی، جو ہماری جوانی کا زمانہ تھا تب تو کافی لوگ جایا بھی کرتے تھے اپنے شوق سے، دیٹ واز اے گڈ کریئر آپشن۔ باقی جہاں تک تعلق ہے تینوں شعبوں کا، میڈیسن، انجینئرنگ اور CSS، اب CSS میں تو آپ دیکھیے کہ مضامین کوئی اتنا اہمیت نہیں رکھتے۔ جی، بالکل، کہ سمپل آپ کو 14 ایئرز آف اسکولنگ چاہیے، اور میں اس حق میں ہوں کہ جو ہمارا ایکولنٹ جس سسٹم کے ساتھ میں اٹیچ ہوں، برٹش ایجوکیشن سسٹم، اس کے جو 12 ایئرز آف اسکولنگ ہے وہ ہمارے 14 ایئرز آف اسکولنگ کے برابر ہیں۔ جی، اور اس کی دلیل میں ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آپ ہماری گریجویشن کی ڈگری کہیں پہ بھی لے جائیے، سعودی عربیہ جیسے ملک میں بھی لے جائیں، متحدہ عرب امارات میں لے جائیے، یہ تو ہمارے قریب ترین ممالک ہیں اور ایشیا کے ممالک ہیں، یہاں پر بھی اس کی ریکگنیشن نہیں ہے۔ ہمارے HEC سے ہم اپروو بھی کرا کے لے جائیں گے نا، جی، تو وہ اس کی ریکگنیشن ان کے سسٹم کے ایکولنٹ نہیں ہے۔
کچھ تو وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ خود چھائے ہوئے ہیں مغربی اور بھارتی تعلیمی ادارے، جی 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 اور ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. تو پاکستان کی طرف واپس آتے ہیں تو سی ایس ایس ایک واحد آپشن ہے جس میں بچے کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے یہاں باعزت زندگی گزارنی، اسے مقصد یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے ایک باعزت زندگی گزارنی ہے، تمہارے پاس ایک سماجی قوت ہونی چاہیے ورنہ تم سروائیو نہیں کرو گے. سوشل اسٹرینتھ کے بغیر، سوشلی پاورفل ہوئے بغیر اب سروائیو کر ہی نہیں سکتے پاکستان جیسے سوسائٹی میں. یہ بات نکالنی ضروری ہے ان کے ذہن سے. ہمیں اسے بتانا چاہیے کہ آپ کے اندر اتنی اسکل ہے، آپ کے اندر خود اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ کسی بھی شعبے میں جائیں گے جس کو آپ فالو کریں، اپنے ایپٹیٹیوڈ کو فالو کریں، اپنے جو جبلی شوق ہے. جی اگر آپ کا جبلی شوق ہے کہ واقعی آپ نے مسیحا بننا ہے تو پھر اسے بالکل نہیں روکا جائے گا، چلا جائے بچہ. لیکن اب آگے ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے جی جی کہ پہلے جیسے ہم لوگوں کا زمانہ تھا تو یہ انجینئرنگ کے، میڈیسن کے ادارے 100% کہہ لیجیے پبلک سیکٹر میں تھے، گورنمنٹ کے بڑے ہوتے تھے. اس میں تعلیم کافی سستی ہوتی تھی، جی جی بہت حیرت انگیز حد تک سستی ہوتی تھی، اور معیار اسی حساب سے بہت اعلیٰ ہوتا تھا. اب ایک ہم دیکھتے ہیں کہ شاید 2000 کے اوائل سے نا مشروم گروتھ ہوئی ہے، جی ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہو گیا پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا. جی 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 پہلے تو پرائیویٹ تعلیمی ادارے جونیئر سطح پہ تھے، پھر سینئر سطح پہ تھے. اچھی بات ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنا چاہیے، بہت کرنا چاہیے. لیکن میڈیکل کالجز جو پرائیویٹ ہیں، اب تو گورنمنٹ آئی تھنک گورنمنٹ آف پاکستان نے یا گورنمنٹ آف پنجاب نے پابندی لگائی ہے کہ مزید 3 سال تک آپ نہیں کھول سکتے نیا کوئی جی ایسی میڈیکل ہے. کالج. اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ بے تحاشا کھل گئے تھے اور مارکیٹ میں کھپت نہیں تھی. جی اس وجہ سے ہمیں ایسے واقعات بھی مل رہے تھے دیکھنے کو، خبروں میں دیکھے ہیں. پھر فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی آئی میرے پاس کہ ڈاکٹر صاحب اچھی خاصی پوسٹ پہ ہیں ہاسپٹل میں اور 3 دن سے مردہ پائے گئے اپنے کمرے میں. وہ پتہ چلا تو بیک گراؤنڈ میں فرسٹریشن ہی تھی، جی 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 تنہائی کا احساس، بہت زیادہ کمائی نہ کرنے کا احساس. وہ عزت جو ڈیزرو کرتا ہے کہ ایک بندہ اتنی زبردست دن رات محنت کر کے پہنچتا ہے تو اسے کچھ تو ریوارڈ ملنا چاہیے، کم از کم اتنا ریوارڈ جسے ہم کہتے ہیں اخلاقی ریوارڈ، مورل سپورٹ تو اسے دے معاشرہ. جی 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 لیکن اس سوائے ڈاکٹر کا ایک سابقہ لگنے کہ اس کے پاس کوئی عزت کا معیار ہوتا نہیں ہے. انجینئرنگ میں بھی کم و بیش ایسی صورت جی حال ہے. جی جی تو اصل چیز ہمارے والدین کو ایک تو یہ ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، مائنڈ مطلب ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ بچے کا دیکھیں کہ جبلی میلان کس طرف ہے. فطری طور پہ بچہ چاہتا کیا ہے خود بننا. ہو سکتا ہے وہ میوزک میں جانا چاہتا ہو، پرفارمنگ آرٹس میں جانا چاہتا ہو، ڈرامہ میں جانا چاہتا ہو، اس پہ کھل کے کام کرنے کا موقع دیں. اور ہوتا یہی ہے کہ شوق ہر رنگ رقیب سر و سامان نکلا. اگر آپ میں ہمت ہے، ٹیلنٹ ہے، آپ اپنے آپ کو منوانے کا عزم رکھتے ہیں اور آپ کو کوئی خدا نخواستہ صحت وغیرہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی گھریلو پریشانی بھی نہیں، تو رستہ بنتا چلا جاتا ہے. تو مضامین کا انتخاب ہم تب کریں گے نا جی بات کہ جب ہمارا ایک پورا سسٹم کوئی اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں بے تحاشا ہمارے پاس آپشنز ہی نہیں دی گئی، ہمیں تنوع دیا ہی نہیں گیا دیگر ممالک کی طرح. ہمیں بچے میں سکلز ہیں بہت کچھ کرنے کی کہ وہ ایک آرٹسٹ بن سکتا ہے، وہ ادب میں جا سکتا ہے، جی اس میں بالکل نام ایسے کما ہی ہے. سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا نہیں ہے ایسا. تو ڈاکٹر صاحب وہ جو 16 سال کا 15 سال کا بچہ ہے اس کے دماغ میں تو اتنا کچھ نہیں آ سکتا، وہ تو بس دوستوں کے پیچھے چل پڑے گا. ہم ایسے ہی کرتے ہیں، میرے دوست یہ اس کلاس میں جا رہے ہیں، اس کالج میں جا رہے ہیں، بس میں نے بھی یہ کچھ ہی کرنا ہے. تو پھر کریئر کاؤنسلنگ جو ہے یہ والدین کی ہونی چاہیے یا بچوں کی ہونی چاہیے، کس سے کرنی چاہیے؟ دونوں ہی کی ضرورت ہے جی. اس دیکھیں نا، ٹو بگن وتھ تو ہمیں پیرنٹس کو اکراس دا بورڈ لینا پڑے گا، پیرنٹس کو سمجھانا پڑے گا. پھر پیرنٹس کو یہ یقین بھی دلانا پڑے گا کہ ہمارا معاشرہ بدل رہا ہے، ہمارا نظام بدل رہا ہے. تو اللہ کرے گا کہ آپ اپنے بچے کو جب اسے موقع دیں گے، اپنی صلاحیتوں کو کھیلنے کا موقع دیں گے تو انشاءاللہ وہ نکلے گا آگے. اور ساتھ ہی بچے کو بھی سمجھانا. لیکن بچے کو میرے خیال جو اب جیسے آپ نے فرمایا کہ 15-16 سال کا، اب وہ 15-16 سال کا 80 اور 90 کی دہائی والا بچہ نہیں ہے نا. اب اس کے پاس دسترس ہے، معلومات تک رسائی ہے دوستوں کے علاوہ بھی. جی 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 اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ذہن بہت متاثر ہوتا ہے، آس پاس سے ماحول بہت متاثر کرتا ہے، اس کے دوست سبلنگ ریلیشن شپ جسے ہم کہتے ہیں وہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن اس کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے، اس کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے. اب وہ دیکھ سکتا ہے کہ اگر وہ اصل مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ پاکستان سے باہر نکلنے کی راہ ڈھونڈتا ہے بچہ ہمارا.
یہ تو ہم نے ان کے دماغوں میں ڈال دیا نا، گرین پاسپورٹ اور اس طرح کی چیزیں کچھ ہم نے ڈال دی ان کے. اس کلچر کو بھی دبانا پڑے گا، ہمیں اسے بہت ڈسکریج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ آپ ٹیلنٹڈ ہیں، آپ کو بہت اچھا اسکالرشپ مل گیا ہے کسی یونیورسٹی سے، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن صرف اور صرف اسی بنیاد پہ سوچنا ہے، جیسے ہماری نوجوانی کا زمانہ تھا تو اس میں گورنمنٹ کالج میں جانا ہے، اسی کالج میں جانا مطلب باعث فخر تھا، اور لازمی نہیں تھا کہ وہاں جا کے ہم میڈیسن یا انجینئرنگ ہی پڑھیں. بہت سارے ہمارے دوست تھے جو خود اس زمانے میں کہتے تھے کہ نہیں جی میں تو اپنی مرضی سے کیریئر بنا. لیکن جیسے آپ نے فرمایا تھا شروع میں، آن دی ہول جی 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 عمومی طور پہ سینیریو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہی بھیڑ والی چال ہے جی، کہ بچے سنتا چلا آ رہا ہے، بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہے کہ آپ کی عزت اسی میں ہے کہ آپ ڈاکٹر بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں، آپ CSS آفیسر بنے، اور پھر جا کے آپ کی کام بنے گا. پھر آپ کو بتاؤں اس میں دلچسپ کچھ مشاہدات بھی ہیں میرے، مثلا جیسے جو CSS کرتے تھے ہمارے کلاس فیلو، ہمارے جونیئر، ہمارے سینئر، تو وہاں پہ ایک دلچسپ چیز دیکھنے کو آتی تھی کہ ایک تو DMG گروپ ہوتا تھا، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ پہ اسسٹنٹ کمشنر آپ بن گئے، وہاں سے ابتدائی میرے کئی اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء اللہ اس میں جا چکے ہیں اس شعبے میں، اور یا پھر پولیس سروسز ہیں، یہ دونوں متوازی چلتے ہیں. جی جی جی. تو جو دیہی پس منظر کے ہمارے ہوتے تھے نا کلاس فیلوز یا جونیئر سینئر، وہ کہا کرتے تھے اکثر کہ چونکہ میرا تعلق پنڈ سے ہے، وہاں پہ افسر شمار ہی وہ ہوتا ہے جس کی وردی ہو جی، تو میں اس لیے PSP میں جاؤں گا، پولیس سروسز آف پاکستان میں. وہ DMG میں نہیں جاتا تھا، وہ انکم ٹیکس میں نہیں جاتا تھا، فارن سروسز میں نہیں جاتا تھا. وہ کہتا ہے کہ بغیر اس کی وردی کے میں جاؤں گا تو گاؤں والے مجھے افسر ہی نہیں سمجھتے. شاید اب بھی دیہات میں ایسی رجحان سازی ہو، ایسے ہی ذہنی ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. میں نے کوئی عرصہ ہوا سروے نہیں کیا اس سلسلے میں، کوئی سروے کی ضرورت ہے ویسے اس پہ. تو بچوں کو میرا خیال ہے کہ واقعی کیریئر کاؤنسلر کی ضرورت ہے، لیکن اس کیریئر کاؤنسلر کے ساتھ ہمیں جو حکومتی ادارے ہیں انہیں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے نا جی. انہیں بھی ایک ایسا جو کہتے ہیں لیول پلینگ گراؤنڈ دینا پڑے گا جس میں چاہے بچہ اپنی مرضی سے جس طرف بھی جا رہا ہے جی 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 اس کو ریوارڈ ملے، اس کا فیوچر سیکیور ہو. ورنہ تو سلسلہ وہی ہے کہ ہر چیز در کون نمک رفت نمک شد، کہ جو چیز نمک کی کان میں گئی وہ نمک ہو گئی. کہ نظام چل آ رہا ہے ہمارا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بدقسمتی سے کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے کہ ہم نے اس نظام کو اوور آل نہیں کیا. ہم کاسمیٹک چینجز لے آتے ہیں، دکھانے کو کچھ تبدیلیاں لے آتے ہیں، لیکن وہ سسٹم اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آنے والی نسل کو، کسی بھی گورنمنٹ کو، کسی بھی XYZ پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مل کے عوام کو ساتھ ملا کے، انٹلیکچوئل طبقے کو ساتھ ملا کے واقعی تبدیل کرے ایسا سسٹم کیسے آنے والی جو حکومتیں پابند ہوں سے نہ چھیڑنے کی. بالکل ٹھیک. لیکن ابھی تو ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اجتماعی تو بہت بعد کی بات ہے، ہم انفرادی طور پہ اپنی اپنی کوشش کر سکیں. اور تو سب سے اہم اور ضروری بات آپ ہمیں یہی گائیڈ کر رہے ہیں کہ طلباء و طالبات کو یا ہمارے بچوں کو اپنے فطری میلان کو دیکھنا چاہیے، اپنے ذہنی رجحان کو دیکھنا چاہیے. اور میں خود بھی کہا کرتی ہوں، بے شک آپ پنجابی ہی اختیار کریں بطور مضمون، لیکن پھر اس میں آپ کی کوئی کاوش ہونی چاہیے، اس میں آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے، اس میں پھر لگن کے ساتھ کچھ کر کے دکھائیں. سر اسی سے اگلا ایک جڑا ہوا سوال ہے اداروں کا انتخاب، شعبوں کا انتخاب. ہم لوگ روٹس جیسی یونیورسٹیز بھی بعض اوقات صرف اس لیے چوز کرتے ہیں کہ نام ہے، پیسہ ہے، والدین کی جیب سے پیسہ جا رہا ہے، حالانکہ سرکاری ادارے بھی اس طرح کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اور کرتے ہیں. تو اس میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ بڑا جو نام ہے ایک جامعہ یا ایک بڑا ادارہ بھی زیادہ پیسے لے کر وہی آپ کو سند دے رہا ہے، ڈگری دے رہا ہے، اور ایک سرکاری ادارہ کم پیسوں میں بھی زیادہ کمپیٹنٹ اساتذہ اس کے پاس موجود ہیں اور وہ تعلیم دے رہے ہیں، دونوں میں سے کیا بہتر ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب یہ سرکاری، ابھی جب میٹرک کا رزلٹ آئے گا تو جو پرائیویٹ ادارے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن وہ بہت سے ادارے ہیں جو اسکالرشپ کے نام پہ بچے گریب کرتے ہیں، تو بچے پھر سرکاری کالجز میں، سرکاری اداروں میں نہیں جاتے، حالانکہ وہاں پہ زیادہ اچھے ڈپارٹمنٹس بھی موجود ہو سکتے ہیں، شعبے موجود ہو سکتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی اس میں بنیادی عنصر تو وہی آئے گا، افورڈیبلٹی کا، معاشی پہلو آئے گا. جی 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 جی. جو اپر کلاس کے لوگ ہیں اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو چلے جانا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جا سکتے ہیں.
نام کمائیں، اور کئی اپر کلاس کے لوگوں میں ماشاءاللہ ایسی ٹیلنٹڈ سکلز ہوتی ہیں، اچھی خاصی کلاس ہوتی ہے جو نکل جاتی ہے آگے. جی ہمارے آ جاتا ہے کہ متوسط طبقہ اور زیریں متوسط طبقہ، جی 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 اس کے پاس تو میرا خیال بائی ڈیفالٹ ہی چوائس یہی ہوتا ہے کہ ان اداروں میں جائے. دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا، سرکاری اداروں کے پاس ایک فائدہ ہوتا ہے جی. اچھا، بلڈنگ ان کے پاس بہت بڑی ہوتی ہے، گراؤنڈز رقبہ ہوتے کافی ہیں. ہوتا ہے، گراؤنڈز ہوتے ہیں جہاں پہ کھل کے بچہ جی کھیل سکتا ہے، اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے. جیسے اب بھی جی سی یو ہے، گورنمنٹ کالج جی جی یونیورسٹی جی ہے، ایف سی کالج ہے، اسی طرح کے بعض اور ادارے ہیں. پنجاب یونیورسٹی بہت بڑا نام ہے، جی جی مطلب جی یہ ہلکا نام تو نہیں. ہمیں یہ بتانا چاہیے، ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہاں سے 3 نوبیل لاریٹ گزر چکے ہیں. جی مطلب ایسے ڈاکٹر ہی ہے عبدالسلام بالکل. شاید لیٹسٹ تھے، اس سے پہلے جو برٹش انڈیا تھا اس میں بھی یہاں سے نوبیل لاریٹ نکلتے رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ادارے سے اگر 3 نوبیل لاریٹ بھی نکل آئیں ایک صدی میں، جی 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 کافی ہوتی ہے اس بہت کا بڑی نام بات ہے. بنانے کے لیے. لیکن سر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ایلیٹ کلاس یا جو افورڈیبلٹی کا ایشو ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے پرائیویٹ کالجز میں یا اچھے اداروں میں. لیکن پھر آپ ایک اور بات سے بھی اتفاق کریں گے کہ جو نوجوانوں میں بے راروی پائی جا رہی ہے، جو جس طرح سے یہ ڈرگز اور اس طرف جا رہے ہیں، تو یہ بھی پھر انہی اداروں میں پایا جاتا ہے. ہمارے سرکاری اداروں میں اس چیز پر بھی نظر رکھی جاتی ہے. یہ شاید اہم ترین پہلو ہے آج جی کی گفتگو کا، کہ جو بے راہ روی کا سلسلہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ سوشیالوجی میں میرے خیال سے جوینائل ڈیلنکوینسی کہتے ہیں، جی کہ نوجوانوں میں جرائم کا رجحان، نوجوانوں میں سماجی طور پہ ناقابل قبول چیزوں کا اختیار کرنا. اس میں میرے خیال کوئی اسٹڈی بھی ہونی چاہیے کہ کتنی پرسنٹیج میں نجی تعلیمی اداروں میں ایسا ہوتا ہے، جی خاص طور پہ جو اپر چلے جاتے ہیں. یعنی اپر سے مراد میرا ہوتا ہے کہ گریجویشن لیول، پوسٹ گریجویشن لیول پہ نا. تو اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جب انہیں فری ہینڈ ملتا ہے، کیونکہ پیرنٹس اور چلڈرن میں ایک گیپ آتا جا رہا ہے، جی جی بڑی تیزی کے ساتھ نمودار ہو رہا ہے. یعنی تھا پہلے بھی، نمایاں ہونا اب شروع ہوا ہے، خاص طور پہ جو اپر کلاس ہے. اب وہاں پہ اس بچے میں کیوں ہوتی ہے ایسے بے راروی کا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے اپنے کہا نا کہ جو آپ کا پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن ہے، سرکاری ادارے ہیں، جی وہ جی واقعی جی چیک رکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے زمانے میں بھی چیک رکھا جاتا تھا، اب بھی چیک رکھا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ استثنا تو ہر جگہ ہوتا ہے، کوئی جی جی ایکسیپشنل واقعہ ہو جاتا ہے. لیکن عمومی طور پہ اس میں پرائیویٹ اداروں کو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بدقسمتی سے ان کا نام اس میں آتا ہے. اور باقی ایسے واقعات آتے ہیں جو ہم شیئر بھی نہیں کر سکتے اس جی گفتگو میں، اور وہ ہمارے میڈیا کا حصہ بن جاتے ہیں. قتل سے بڑی کیا جرم ہے کہ جب بالکل قرآن سورۃ المائدہ میں فرما رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل بالکل کرنا، ایسے اور ایک کا جان لینا، جان بچانا ایسے ہی جیسے پوری جی جی انسانیت کی جی جان بچائی. تو ایک قتل، یہ ٹریگر ہیپی جو نیشن ہے، ایک جنریشن آ رہی ہے، یہ بہت خطرناک رجحان ہے. اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو منشیات کا لگا ہوا ہے، مطلب بچے مجھ سے کئی پوچھتے ہیں نام لے کے کہ جی فلاں جو ہے نشہ آور دوا ہے، جی تو کیا واقعی وہ جو اتنا نشہ نہیں کرتی تو وہ اس کا استعمال تو جائز ہوگا؟ جی جی تو میں نے کہا اس میں تو آل اور نن کا پرنسپل اپلائی ہوتا ہے کہ ایک چیز اللہ نے منع کر دی، اس کے نبی نے منع کر دی تو منع کر دی. ایک چیز جس کی طرف آپ کی، جیسے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جس چیز کو کر کے تمہیں حقیقی سکون ملے وہ نیکی ہے، اور جس چیز کو کر کے تمہیں احساس گناہ و شدید کنٹریشن جسے ہم کہتے ہیں کہ ضمیر جی کی جی جی چبھن، وہ تو واقعی گناہ ہے. میں نے کہا پہلے اپنی انسٹنکٹ کو آپ دیکھو کہ کیا واقعی آپ قبول کرتے ہو اس چیز کو، پھر آپ دیکھو کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری سماجیت کہتی ہیں، ہماری جو روایات کیا کہتی ہیں، ہماری جو ٹریڈیشنل، ہم چاہے مسلم فیملی ہے پاکستان میں، چاہے غیر مسلم جی فیملی ہے، جی 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 لیکن وہ ایک پاکستانی معاشرت ہے. تو اس میں میرا خیال ہے یہ جو سوشل میڈیا کا مس یوز ہے نا، جی بہت بڑا فیکٹر ہے یہ، کہ سوشل میڈیا پہ ایسی ایسی انڈیزائربل چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. اب ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے سعودی عرب ہے یا دیگر کچھ اور عرب اسٹیٹس ہیں، وہ لوگ تو بڑے اسٹرانگ فلٹر لگا دیتے ہیں جی 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 کہ وہ تو اس تک آپ کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی. یہاں پہ شاید ایسا کرنے میں بہت ساری دشواریاں ہیں، یا شاید کچھ ہم کہتے ہیں پولیٹیکل ول، وہ بھی شاید جی جی شامل جی نہیں ہیں. تو جب بچے کو بہت کم عمر میں ان چیزوں تک اس کا ایکسپوجر ہو جائے جو اس کو آج سے 10 سال بعد ہونی چاہیے، 10 سال کے بعد والی عمر میں ہونی چاہیے، اگر پہلے ہوگی تو یقیناً اس کے منفی اثرات ہی ہوں گے. اس سے ہم کبھی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پیڑ لگائے ببول کے جی تو پھول کہاں سے آئیں. اور بالکل مسئلہ تو وہی ہے کہ
جب آپ کا ایکسپوجر، آپ کی ایکسیس ٹو انفارمیشن ہی غلط چیزوں تک ہے، اور اپر کلاس میں واقعی ایسا ہے کہ المیہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ اپر کلاس کو ہم بلیم کر رہے ہیں، یا پھر ہم ایک ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، پوائنٹ ٹو بی ریکٹیفائڈ، وہ چیز جس جی کی جی اصلاح جی جی ضروری ہے. تو اس سے پھر جب آپ دیکھیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں شراب کو اگر ام الخبائث کہا گیا جی ہے، جی جی تو شراب سے مراد جتنی بھی منشیات ہیں وہ ام الخبائث ہی ہیں. دے اوپن دا فلڈ گیٹ، تو سیلابی دروازہ کھول دیتی ہیں. اس کے بالکل بعد اسی طرح سے ہے. جرائم، گناہ بڑی اور ہمارے سامنے نکلتے نوجوانوں ہیں. کو سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے فی جس زمانہ، پر سوشل میڈیا بھی اور ظاہر رسائی ہر چیز تک جی ہے، تو ہمیں بہت سارے ایسے مسائل ہیں. سر میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے کچھ ایسے شعبے ہیں جو بند ہو رہے ہیں، یا اب سرکار نے بھی کہہ دیا ہمارے سرکاری اداروں میں کہ اگر آپ کسی ایک ڈسپلن میں 20 سے کم طالب علم آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ ڈسپلن بند کر دیں، اس کو مت، اس ڈگری کو شروع کریں، اس میں کلاسز مت بنائیں کیونکہ وہ بہت کم ہیں. طلباء و اس میں سے بھی ایک میں سبجیکٹ جس کا انتخاب کروں گی وہ ہے اردو ادب. طلباء و طالبات ادب پڑھنا نہیں چاہتے، وہ ان کا رجحان جب سے اے آئی آیا ہے یا کچھ عرصے سے کمپیوٹر کی طرف بہت ہے. ابھی نتیجہ نہیں آیا لیکن میرا خیال ہے کئی اداروں میں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹس کے داخلے فل ہو چکے ہیں، وہ سیٹس ان کی مکمل ہو گئی، داخلے بند ہو گئے. تو ایسا کیوں ہے؟ ہم ادب، اس میں کوئی اسکوپ نہیں ہے؟ آپ کو بھی یہ لگتا ہے ادب میں کوئی اسکوپ نہیں ہے، طلباء و طالبات کو یہ نہیں پڑھنا چاہیے، یا کیا وجہ ہے کہ یہ بند ہو رہا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو عرض کروں نا کہ وہ جو فرمایا کہ ہستی نے کہ دعویٰ مات دلیل، تو میں جی آپ کو پہلے دلیل دے دیتا ہوں کہ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے بلوچستان میں یا دور دراز علاقوں میں پنجاب یا سندھ کے جو ریلوے اسٹیشن ایک مخصوص تعداد میں مسافروں کو نہیں لیتے تھے، ہم انہیں بند کر دیتے بند کر دیتے تھے. جی بالکل. حالانکہ یہ اچھا حل نہیں ہے. جی ہمیں اس علاقے میں ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کرنے چاہیے تھے، ورنہ ہم یہ آج نتائج نہ دیکھ رہے ہوتے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، یا جہاں جہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو رہی ہے. اگر ہم ان علاقوں میں اسٹیشن بند کرنے کے بجائے اس کے آس پاس کوئی سوشل ڈیولپمنٹ اسکیم شروع کر دیتے تو ایسا نہ ہوتا. جی یہی حال ہوگا. اس کو ہم دلیل بنا کے، اس کا قیاس کر کے ہم اس میں منطبق کرتے ہیں کہ جو شعبے ہیں، خاص طور پہ جیسے اپنے ادب کا فرمایا، اس پہ بھی بات ہوتی ہے، بہت پسندیدہ ترین موضوعات میں ہیں میرے. یہ نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. جیسے ابھی ایک افواہ اڑی تھی کہ اکیڈمی آف لیٹرز اسلام آباد کو بند کیا جا رہا ہے. جی اتنا بڑا ادارہ ہے اور وہ مثبت کردار ادا کر رہا ہے، کوئی منفی کردار نہیں رہا اس کا، کوئی پولیٹیسائزیشن نہیں ہے، ایسی ہے. کوئی اس کا متنازع کبھی بھی نہیں رہا جی سلسلہ. جی تو اس چیز کو ہم کیوں بند کرتے ہیں؟ ادب تو مطلب آپ کو شعور دینے کا سب سے بڑا میڈیم، زبان، لسان اور ادب، یہ تو آپ کے مطلب تھنکنگ ہورائزن کو کھولتے ہیں. جی تو جی ادب میں بظاہر اگر مادی اسکوپ نہ بھی ہو، اس کے باوجود انسان ایک سماجی حیوان ہے، اس کی ایک جمالیاتی حصہ ہے. وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے، تو کہیں وہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کے تھرو ایکسپریس کرتا ہے، کہیں وہ سائنس کے تھرو ایکسپریس کرتا ہے، کہیں وہ ادب کے تھرو ایکسپریس کرتا ہے. تو میرے خیال میں بہت غلط پالیسی ہے. اے آئی ہو گیا، آئی سی ٹی ہو گیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو گئی، آئی ٹی کا شعبہ ہو گیا، جی جی ان سب کے اور ادب کے درمیان ہمیں بہت ہی، جیسے کہتے ہیں، متوازن حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی. یہ متوازن حکمت عملی کے اشاریہ نہیں ہیں کہ ہم یہ دھمکی دینا شروع کر دیں کہ اگر آپ کے اس ڈپارٹمنٹ میں اتنے طلباء کی انٹیک نہیں جی ہوتی تو اسے بند کر دیا جائے گا. میرے خیال میں سراسر غلط ہے یہ فیصلہ. یہ غلط ہے. اور سر اب مادی اسکوپ کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے مادی اسکوپ ہے ادب میں. اگر بچے میں ٹیلنٹ ہے، بچہ کچھ کرنا، اس کو اس میں کوئی نام کمانا جانتا ہے، یا اس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہیں، تو لٹریچر تو آپ اٹھائیں. ہماری ایک انٹرمیڈیٹ کی کتاب بھی پورا ایک وہ، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں اسلامیات بھی ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، وہ پورا ایک پیکج ہوتی ہے کتاب. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ زندگی سے جوڑتی ہے ہمیں. تو لٹریچر پڑھنا چاہیے ہماری نسل لٹریچر کو. کو تو میں کہتا ہوں کہ لازمی قرار دینا چاہیے، لازمی قرار دینا چاہیے. اور اس کی دلیل ہے جی کہ وہ شعبہ ہے، ان شعبوں میں آتا ہے جہاں پہ کریٹیوٹی ہے، تخلیقیت جی ہے. بالکل. آپ کی روٹ لرننگ نہیں ہے، جی 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 رٹا نہیں لگانا پڑتا. وہ نظام تعلیم کے جس میں ہم حالات زندگی بھی یاد کرتے تھے، وہ حالات زندگی اگر ہم شاعر کے یا ادیب کے یاد کرتے ہیں تو اس کا ورک، اس کا جی کام دیکھ کے یاد کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. اور ادب جیسا آپ نے فرمایا کہ زندگی کے سبھی احاطوں کا
सभी शोबों का जी, जी। अहाता करता है, मतलब हमद भी है इसमें, नात भी है जी इसमें, जी जी मरसिया भी है इसमें, मनक़बत भी है इसमें, तग़ज़्ज़ुल भी है इसमें, नज़्म भी है, क़सीदा भी है, कौमी शायरी भी है, हत्ता कि साइंस के ऊपर भी हम लिख सकते हैं, शायरी हो सकती है, एआई के ऊपर हम शायरी कर सकते हैं, मज़ामीन लिख सकते हैं। हमारे यहाँ एक और मसला है, वो जो हमने कहा है कि इसका पोटेंशियल है, स्कोप है कि नहीं, हमारे यहाँ मुसन्निफ़ और नाशिर का जो रिलेशनशिप है जी। ना, ताल्लुक़ पब्लिशर राइटर रिलेशनशिप, वो गैर सेहतमंद है काफ़ी। हमारा पब्लिशर दयानतदार नहीं है बदकिस्मती से। मतलब एक मिसाल देता हूँ मैं कि J.K. रॉलिंग ने जी मिशन बनाया था कि बुक रीडरशिप की तरफ वापस लाना है लोगों को। अब वो ऐसे मुल्क में थी जहाँ पे ईमानदार तरीन पब्लिशर हैं, जी उसे उसका रिवार्ड मिला, उसे पता चला, टेंजिबल रिवार्ड, मादी तौर पे उसे उसका बदला मिला, कि उसे पैसे मिले, और वो उस चीज़ ने उसे इतना ज़्यादा मुतहर्रिक किया कि वो शी एंडेड अप राइटिंग होल सीरीज़। पता नहीं उसके जहन में पहले था पूरा हैरी पॉटर सीरीज़ के नहीं, या एक नावल ही उसने तजर्बे के तौर पे लिखा था। अगर हमारे यहाँ भी ऐसे आ जाए कि जैसे वेस्ट में, मगरबी ममालिक में बेस्ट सेलर जो राइटर्स होते हैं वो वाकई मिलियनर होते हैं, जी उनकी मादी ज़रूरियात मसला ही नहीं होती। जी 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 हमारे यहाँ आलमिया ये है कि सागर सिद्दीकी मर जाता है, जी हमारे यहाँ शकीब जलाली को ख़ुदकशी करनी पड़ती है। जी 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 तो उसमें यकीनी तौर पे और मुहर्रिकात के अलावा मुआशी मुहर्रिकात बहुत अहमियत रखते हैं। तो अदब को भी हमारे हुकूमती इदारों को भी चाहिए, हमारे जो सिविल सोसाइटी को भी चाहिए कि हाथ मिला के ऐसा काम करें कि अदब लिखने वाला, अदब तख्लीक करने वाला जो बच्चा है वो अपना मुस्तकबिल गैर महफूज ना समझे। बिल्कुल उसे कहा जाए बिल्कुल कि क्रिएटिविटी है, आप नाम कमा सकते हैं। बैनुल अक़वामी सतह पे लोग कोशिश खुद कर रहे होते हैं नोबेल प्राइज़ की। अल्लामा इकबाल तो खुद ही शॉर्ट लिस्ट हो गए थे रवींद्रनाथ टैगोर के साथ। जी 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 सिर्फ वजह ये थी कि पॉलिसी थी नोबेल प्राइज़ कमेटी की कि मजहबी अंसर की शायरी को या अदब को वो नहीं देते नोबेल बिल्कुल प्राइज़। तो चूँकि रवींद्रनाथ टैगोर इसमें एक्सेप्शन था। अब देखिए नोबेल प्राइज़ तो हाईएस्ट मकाम है ना, और अदब में भी है, साइंस में भी है, हर शोबे ज़िंदगी में वो देते हैं। अगर ऐसे इनामात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रखना शुरू कर दे जी जी तो मेरा ख्याल है अदब की तरफ जाएंगे बहुत बच्चे। अदब तलबा में और तालिबात को अपने फितरी मिलान की तरफ जाना बिल्कुल चाहिए, जाना चाहिए, अदब को भी जिंदगी में शामिल करना चाहिए, क्योंकि लाजमी कंप्यूटर तौर पे भी करना पढ़ने वाले मैंने देखा है कि जब उनसे सवालात किए जाते हैं तो उनको बाजुकत कुछ नहीं पता होता, उसको भी वो सिर्फ देखा देखी या उस दौड़ में वो शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते। इसलिए फितरी मिलान को सामने रखना बहुत ज़रूरी है और यही करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिर में हमारे जो ये बच्चे जिनका अब रिज़ल्ट आ रहा है और अब इन्होंने आगे बढ़ना है, आगे जाना है, कॉलेजेस में जाना है, स्कूल के माहौल से, उन पाबंदियों से बाहर निकल आएंगे, अब ये आज़ाद अपने आप को तसव्वुर करेंगे और इनको बड़ा अच्छा लगता है जब ये कॉलेजेस में जाते हैं, एकदम से इनको आज़ादी मिलती है। तो इन बच्चों के लिए कोई पैगाम आप देंगे? इन बच्चों के लिए पैगाम यही है जी कि इनके लिए मुझे लगता है कि जगह जगह सेमिनार मुनक्किद होने चाहिए जी ताकि इन बच्चों को हम इनके साथ तामुल करके देखें कि इनकी जहनीत क्या है, व्हाट डू दे रियली वांट, व्हाट आर दे अप टू। आपका अपनी फाउंडेशन इतनी बड़ी काज़िम जी जी अलिया जी फाउंडेशन, यहाँ पे हम इहतमाम कर सकते हैं, लेकिन नसीहत इन बच्चों को ये होगी कि वो बिल्कुल गैर जानबदार होके देखें, अपने आप के अंदर को पहचाने। मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जैसे जी अपने जी नफ्स जी को जी पहचान लिया, अपने रब को पहचान लिया, सही रास्ते का इंतखाब खुद हो जाएगा। सबसे पहले वो देखें कि उनके अंदर किस चीज़ की आग लगी हुई है। जी अगर उन्होंने वाकई अदब की तरफ जाना है, साइंस की तरफ जाना है, साइंस के किसी मखसूस शोबे की तरफ जाना है, तो पहचानें, अपने आप को देखें, अपना एप्टीट्यूड का बाकायदा किसी करियर काउंसलर से रुजू करें, किसी जी साइकोलॉजिस्ट से रुजू करें। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, हमारे तालीमी इदारों में होना चाहिए साइकोलॉजिकल काउंसलर। जी जी तो जी वो जी ये होगा कि वालिदैन के साथ भी बैठे, अपने दोस्तों के साथ भी बैठ के फ्यूचर प्लानिंग करें, और इन लफ्ज़ों के चक्कर से निकले कि लफ्ज़ स्कूल से कॉलेज में जाते ही शायद ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी तो मज़ीद चैलेंजिंग होती है, जी, जैसे जितनी जैसे आज़ादी हमारे मिलेगी उतनी ही हमें अब अपने या आप पर चेक रखने की अपने चेक ज़रूरत रखना होती होगा, है, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। इंशाअल्लाह हम डॉक्टर साहब के साथ नए मौज़ूआत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़।